السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نظام اپنے تمام بندوں کے لیے ایک سا رکھا ہے۔ ہر ضرورت کو پورا کرنے کا۔ مثلا دنیا میں سب کے آنے کا ایک راستہ ہے کہ سب دنیا میں ماں کے پیٹ کے راستے سے دنیا میں آتے ہیں۔ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بلکہ ہر جاندار مخلوق کا یہ نظام ہے اللہ کا۔ اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک علاقے کے لوگوں کے دنیا میں آنے کا راستہ یہ ہے اور دوسرے علاقے کے لوگوں کے دنیا میں آنے کا راستہ۔ سب دنیا کے انسانوں کے ایک ہی راستہ ہے، ایک نظام ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی ملت کا ہو، کسی رنگ و روپ کا ہو، کسی بھی زبان کو بولتا ہو، کسی بھی خاندان برادری کا ہو، سب کا ایک ہی اللہ نے راستہ بنایا ہے دنیا میں۔ ایسے ہی دنیا سے جانے کا بھی اللہ نے ساری دنیا کا ایک ہی نظام بنایا ہے۔ سب موت کے راستے سے دنیا سے جاتے ہیں۔ موت آ جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کا بلکہ ہر جاندار مخلوق کا کھانے کا نظام اللہ نے ایک بنایا ہے۔ سب منہ کے راستے سے غذا کو استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس میں بھی کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ بھئی فلاں علاقے کے لوگ تو منہ سے کھائیں گے اور فلاں علاقے کے لوگ ناک سے کھائیں گے، ایسا کہیں نہیں۔ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، بہت ترقی یافتہ شہر میں رہیں یا کسی پسماندہ گاؤں دیہات کھیڑے قصبے بالکل ڈھانی میں رہنے والے ہوں، سب کے کھانے کا نظام ایک ہے۔ سب منہ کے راستے سے کھاتے ہیں، منہ کے راستے سے پیتے ہیں، پوری دنیا کے، بغیر کسی مذہب، بغیر کسی ملت کے فرق کے۔ حتیٰ کہ جو اللہ کو مانے اس کے لیے بھی یہی نظام ہے، اور جو اپنے بنانے والے کو نہیں مانے اس کے لیے بھی یہی نظام ہے۔ ساری دنیا کے انسان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پیروں سے چلتے ہیں۔ یہ سارا نظام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک ہے، کہیں بھی کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہمارا بنانے والا ایک ہے اور سب انسان اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ بالکل بعینہ ہی اسی طرح جس طرح دنیا کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کے یہ سارے نظام اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک بنائے ہیں، اسی طرح اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے بھی ایک ہی راستہ تجویز کیا ہے، اور وہ ہے اللہ کا دین۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو کامیابی کے لیے دین دیا ہو اور کچھ لوگوں کے لیے کامیابی کا کوئی اور راستہ ہو، ایسا کوئی نہیں۔ اللہ نے آسمان سے جو کتاب اتاری ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کسی قوم برادری کے لیے نہیں،
کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب، دیہاتی شہری، پڑھے لکھے ان پڑھ، سب کے لیے ایک کتاب ہے جس کو اللہ نے کہا ہے ہدی للناس، کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جیسے دنیا میں انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا اللہ نے ایک ہی نظام بنایا ہے، اسی طرح پوری دنیا کے انسانوں کی کامیابی کے لیے بھی اللہ نے ایک ہی نظام قائم کیا ہے، ایک ہی اصول بنایا ہے، ایک ہی ضابطہ ہے کہ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یہی ضابطہ، یہی فیصلہ، یہی اللہ کی سنت، یہی اللہ کا طریقہ، یہی اللہ کا قانون ہے۔ اور اللہ نے اپنے قانون کے لیے یہ اعلان کر دیا ہے اپنی پاک کتاب میں، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو اللہ نے بنا دیا ہے وہ سب کے لیے ہیں، ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے لوگوں میں ایسی چیزیں نہیں تھیں جن کا تعلق ترقی سے تھا۔ آج دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، لہذا اس زمانے کا نظام الگ تھا کوئی کامیابی کے لیے، آج کے زمانے کا کچھ الگ ہے، اور آگے اور جب آگے زمانہ آگے بڑھے گا اور قیامت سے قریب کا زمانہ آئے گا تو اس زمانے میں کامیابی کا نظام الگ ہوگا، ایسا کہیں نہیں۔ قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ نظام اللہ نے بنایا ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہے وہ اللہ کے دین پر چلے۔ اللہ کے دین کے خلاف جس کی زندگی ہوگی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اگر اس کو کوئی کامیاب نظر بھی آئے تو یا دنیا کو وہ کامیاب نظر آئے تو وہ کامیابی کا دھوکہ ہوگا، کامیابی نہیں ہوگی، دھوکہ ہوگا۔ جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسا لگتا ہے، جیسے آج کل مستورات زیور پہنتی ہیں آرٹیفیشل، کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ بالکل سونے کا ہو، چاندی کا ہو، بالکل اصلی ہو، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ ایسے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ دھوکہ ہوتا ہے کہ دیکھنے میں ایسے لگے لیکن پتہ یہ چلے کہ نہیں، حقیقت اس کے خلاف ہے۔ تو کامیابی نہیں ہوگی بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہوگا۔ کامیابی تو اللہ نے اپنے دین میں رکھی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ پھر دین چونکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہیں اور پوری دنیا میں مختلف انسان ہیں، مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں، سارے لوگ تو مالدار نہیں ہیں، یا سارے لوگ تو غریب نہیں ہیں، مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں ان پڑھ بھی ہیں، دیہاتی بھی ہیں شہری بھی ہیں، اور مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، مختلف رنگ و روپ کے ہیں، مختلف مزاج کے ہیں، مختلف ذہن کے ہیں۔ یہ اللہ نے مختلف طبقات میں تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے دین ایسا دیا ہے اپنے نبی کے واسطے سے ہمیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو کہ جس پر آسانی کے ساتھ ہر انسان چل سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین ایسا ہو کہ مالدار تو اس پہ چل سکتے ہیں، غریب نہیں چل سکتے، پڑھے لکھے دین پر چل سکتے ہیں، ان پڑھ نہیں چل سکتے، شہری لوگ ذرا ترقی یافتہ ہوتے ہیں لہذا شہر والے چل سکتے ہیں، دیہات والے اور گاؤں والے نہیں چل سکتے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دین کو اللہ نے ایسا بنا کر دیا ہے کہ پوری دنیا کے انسان چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، سب دین پر آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا
یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, اللہ تمہارے لیے کبھی بھی مشکل نہیں چاہتا. اس لیے اللہ نے دین کو آسان بنا کر اتارا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے دین کو پسند کر کے ہمیں دیا ہے. یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے, اور پسندیدہ دین اس لیے ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے انتہائی پیار ہے. روایتوں کا مضمون بھی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس بات کا پتہ بھی لگتا ہے کہ کیا کسی ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی, اللہ کو اس سے 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندوں سے. 70 گنا زیادہ اللہ کو, ایک ماں کو جتنی محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے, اللہ کو اس سے 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندوں سے, اپنے بندوں سے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے, تو اللہ نے فرمایا مجھے اپنے بندوں سے ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو تھوڑا سا تشویش ہوئی کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کیسے پیار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کچھ مٹی کے برتن بنانے کا حکم دیا کہ آپ کچھ مٹی کے برتن بنائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سارے برتن بنا لیے. اللہ تعالیٰ نے جب برتن بن کے تیار ہو گئے تو نوح علیہ السلام سے کہا کہ اسے توڑ دو. تو نوح علیہ السلام ہچکچائے, کہنے لگے بڑی محنت سے بنائے ہیں اور یہ اس پر مہنگی محنت لگی ہے, اور آپ فرما رہے ہیں اسے توڑ دو. مجھے تو ان برتنوں سے پیار ہے, محبت ہو گئی, یہ تو میری محنت سے میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں اسے توڑ دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بندے میرے بنائے ہوئے ہیں مجھے کیا ان سے پیار نہیں ہوگا جب تمہیں اپنے ان برتنوں کو بنائے ہوئے سے پیار ہو گیا اور محبت ہو گئی کہ تم اسے توڑنے کو تیار نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے. جس طرح دنیا میں کسی کو کسی سے قریبی تعلق ہو جاتا ہے, محبت ہوتی ہے, تو وہ اپنے محبوب کے لیے جس سے اس کو محبت ہے وہ اچھی سے اچھی چیز, جیسے ماں باپ کو اولاد سے ہوتی ہے, تو ماں باپ چاہے خود اچھا پیے نہیں, اچھا کھائے نہیں, اچھا نہیں پہنے, لیکن اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا چاہتے ہیں, یہ کھائے, اچھے سے اچھا پیے, اچھے سے اچھا پہنے. کیوں؟ کہ اولاد سے محبت ہے. اس لیے اللہ کو چونکہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار اور محبت ہے, اس لیے اللہ نے اپنی پسند جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی ہو سکتی تھی, اللہ نے وہ اپنے بندوں کے لیے پسند کی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں نے دین کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے, دین اسلام. تو جو ہمارا بنانے والا ہے, جو ساری کائنات کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا ہے, یہ دین اس کا پسندیدہ دین ہے. جو چیز اللہ نے خود پسند کر کے ہماری کامیابی کے لیے تجویز کی ہو, اس میں ہرگز اگر 100 مرتبہ کہیں تو کم ہے, اس میں ناکامی ہو ہی نہیں سکتی, اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا, اس میں کوئی خسارے کی بات ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اللہ کا پسندیدہ ہے. اور پھر اللہ نے کتنا آسان کر کے اپنے اس محبوب دین کو ہمارے لیے اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تجویز کیا ہے کہ جو انسان کی پسند ہے, جو انسان کی خواہش ہے, جسے انسان پسند کرتا ہے اپنے لیے, اللہ نے اسی چیز کو دین بنا کر ہمیں دیا ہے.
دین کسی سونے کی چڑیا کا نام نہیں ہے کہ اس کا حاصل کرنا بہت دشوار ہو، بلکہ جو انسان کو پسند ہے، جس چیز کو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اللہ نے اسی کو دین بنایا ہے۔ مثال دوں میں آپ کو، ہر انسان کی یہ خواہش اور پسند ہوتی ہے کہ جو میرے چھوٹے ہیں، جیسے اولاد ماں باپ سے چھوٹی ہوتی ہے، شاگرد استاد سے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک استاد ہے اس کے شاگرد ہیں، ایک ٹیچر ہے اس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ماں باپ ہیں ان کی اولاد ہے، ایک دکاندار ہے اس کے گھر میں اس کی دکان پر کام کرنے والے نوکر ہیں، ایک فیکٹری ہے اس فیکٹری میں کام کرنے والے اس کے ورکر ہیں جو اس کے نیچے ہیں، اس کے ماتحت ہیں جو اس کے چھوٹے ہوتے ہیں۔ آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے چھوٹے میرا کہنا مانیں، اگر میں کسی بات کے لیے انہیں کہوں تو وہ کر لیں، اور کسی کام کے لیے ان کو روکوں اور منع کروں تو وہ اس کو نہ کریں۔ یہ ہر انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کی خواہش اور پسند ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا نام دین رکھا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جس طرح تم یہ پسند کرتے ہو کہ میرے چھوٹے میرا کہنا مانے، تو تمہارا اگر کوئی بڑا ہے اور وہ تمہیں کوئی حکم دیتا ہے اور تمہیں کسی بات کے لیے منع کرتا ہے تو تم اس کی بات کو مانو، اسی کا نام دین ہے۔ اللہ ہمارا بڑا ہے اور ساری دنیا کا بڑا ہے، اس نے اپنی بڑائی کی آواز پانچوں وقت اذان میں بھی لگوائی اور نماز میں بھی لگوائی۔ اللہ اکبر نماز میں کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے، اذان میں کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو ہمارا بڑا اور پوری کائنات کا بڑا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جو میرے چھوٹے ہو، تم میرے بندے ہو، میرے بنائے ہوئے ہو، تو جس بات کو میں کہوں اس بات کو تم مانو۔ قرآن کریم میں اسی کا حکم دیا ہے کہ میری بات مانو اور میرے نبی کی بات مانو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے نبی کی بات مانو۔ جب تم اپنے چھوٹوں سے یہ امید رکھتے ہو کہ چھوٹے ہمارا کہنا مانیں، تو اللہ نے بھی کہا ہے کہ تم اگر کسی کے چھوٹے ہو تو تم بھی کہنا مانو، اسی کا نام تو دین ہے۔ اللہ کی اطاعت کا نام، اللہ کے نبی کی اطاعت کا نام، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں کسی سے بات کروں تو وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولے، سچی سچی بات کرے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ نے اسی کو دین بنایا ہے کہ جب تم بھی کسی سے بات کرو تو تم بھی جھوٹ مت بولو، سچی سچی بات کرو، اسی کا نام تو دین ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی مجھ سے وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے، وعدہ خلافی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم بھی کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو، اس کا نام تو دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے وعدے کے ایسے پابند تھے، آپ نے یہ بات زبان سے نہیں فرمائی بلکہ عمل سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے بتائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں باہر تھے، ایک آدمی آپ کے ساتھ، اور اس نے یہ کہا کہ آپ ذرا یہاں رکیں، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، یہ کہہ کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو جاتے ہوئے کہہ دیا ٹھیک ہے، جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہی ہوں، اور وہ 3 دن تک نہیں آیا، روایتوں میں آتا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کا اتفاق سے ادھر گزر ہوا تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر وہ تو بالکل پانی پانی ہو گیا، اور اس نے کہا اللہ کے نبی میں تو اپنے وعدے کو بھول گیا کہ میں آپ سے کہہ کر گیا تھا کہ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنا وعدہ بھول گئے، لیکن میں اپنا وعدہ نہیں بھولا کہ میں نے تم سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک تم نہیں آؤ گے میں یہیں ہوں، اگر تم ساری زندگی بھی نہیں آتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی یہیں پاتے۔ آپ تو اپنے وعدے کے ایسے پابند ہیں، اور ہمارا عمل کیا ہے؟ صبح آ رہا ہوں، شام کو آ رہا ہوں، آج آ رہا ہوں، کل آ رہا ہوں، 3 دن میں آ رہا ہوں، مزدور کی مزدوری، کل آنا، صبح آنا، شام کو آنا، آج چیک نہیں آیا، کل چیک آ گیا تو بینک میں ڈلا ہے، آج بینک کی چھٹی ہے، کیا کیا نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اور کچھ نہیں تو فون بند کر لیا۔
یعنی آپ جس چیز کی امید دوسرے سے رکھتے ہو آپ اس کے پابند رہو، اللہ نے اسی کو دین بنایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم لوگ جھوٹ بول کے کہہ دیتے ہیں ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، تو مذاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہو گیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، اللہ کے نبی سے درخواست کی، اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے جنت کے اندر داخل فرما دیں، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا بھائی بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بیچاری رونے لگی کہ میں تو بوڑھی ہو گئی اور آپ فرما رہے ہیں کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ جب وہ آپ نے دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ مایوس ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا بڑی بھی جب اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا تو تمہیں جوان کر کے کرے گا، تم بوڑھی جنت میں نہیں جاؤ گی بلکہ جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی۔ آپ نے مذاق بھی فرما لیا، لیکن ایسا مذاق نہیں کیا جو جھوٹ ہو اور حقیقت کے خلاف ہو۔ ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے ذرا جو ہے وہ غزوے میں جانا ہے ایک، اور مجھے سفر کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے، آپ مجھے اونٹ دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے پاس تو اونٹنی کا بچہ ہے، اگر کہو تو دے دے۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے تو سواری کی ضرورت ہے، اس پر سامان بھی لگتا ہے، سواری بھی کرنی پڑتی ہے اور میلوں چلنا پڑتا ہے، تو میں بچہ لے کے کیا کروں گا، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ وہ واپس جانے لگا تو اللہ کے نبی نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد یہ فرمایا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، کوئی اونٹ دنیا میں ایسا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ بھائی کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ تو ہوگا وہ اونٹ، چاہے وہ کسی بھی عمر کا ہو۔ یہ حدیث میں آتا ہے، سب باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اب مثالیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ آپ مذاق بھی فرماتے تھے صحابہ سے، لیکن کبھی کوئی مذاق آپ نے جھوٹ میں اور حقیقت کے خلاف آپ نے نہیں کی جو بات ہوتی تھی۔ تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ دین اللہ نے ایسا بنا کر ہمیں دیا ہے کہ وہ بالکل وہ اتنا آسان ہے کہ جو انسان کی خواہش دوسرے سے ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کہ بس وہ بھی تم بھی وہی کر لو، اسی کا نام دین ہے۔ کبھی آدمی نہیں چاہتا کہ کوئی میرے ساتھ ناانصافی کرے، ظلم کرے، کوئی میرا حق مار لے، میرا حق کھا لے، میرا حق نہ دے، میرے پیسے اور میرا حق اگر کسی کے اوپر ہے تو وہ مجھے نہ دے۔ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اللہ نے اسی چیز کو دین بنا کر ہمیں دیا اور یہ کہا کہ اگر تمہارے اوپر بھی کسی کا حق ہے تو دو، بہنوں کا حق ہے تو دو، بیٹی کا حق ہے تو دو، پڑوسی کا حق ہے تو دو۔ ناانصافی مت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، ظلم مت کرو، اور انصاف کے ساتھ کام کرنا اور ظلم نہ کرنا، کہ اسی کا نام تو دین ہے۔ تو عرض میں نے کیا کہ دین کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں ہے اور کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو سمجھنا یا جس پر عمل کرنا کوئی دشوار ہو۔ جو چیز آدمی اپنے لیے یا دوسرے سے اپنے لیے پسند کرتا ہے اللہ نے اسی کو دین بنا کر ہمیں دیا ہے کہ بس جو تم دوسرے سے چاہتے ہو خود بھی اس پر عمل کرو، اسی کا نام دین ہے۔ کبھی انسان یہ نہیں چاہتا میری گھر کی مستورات کو، میری بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا تم بھی کسی پر غلط نظر مت ڈالو، اسی کا نام دین ہے۔ قرآن کریم میں حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین کو چاہیے کہ اپنے نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نظر نیچے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو تو ناجائز ہے عورتوں کو دیکھنا اور عورتوں کو جائز ہے کہ وہ سب مردوں کو خود دیکھتی رہیں۔ ہاں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ خالی عورتوں کے لیے ہیں کہ وہ پردے میں رہیں کہ مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، بلکہ عورتوں پر بھی اسی طرح ضروری ہے کہ وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں، جس طرح مردوں کو حکم دیا ہے کہ تم نامحرم مردوں کو مت دیکھو۔ یہ دونوں کے لیے حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاملہ ایک طرف ہو۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں. ایک صحابی تشریف لائے جو آنکھوں سے نابینا تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے یہ کہا کہ اندر چلی جاؤ. آئے ہیں صاحب. وہ کہنے لگی اللہ کے نبی یہ تو نابینا ہے, ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا, ان سے کیا پردہ کروں. آپ نے فرمایا وہ تو نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. وہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. ان احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ جس طرح مردوں کو غیر عورتوں کو دیکھنا مناسب نہیں ہے اور منع ہے, اس طرح عورتوں کو بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں کو, نامحرم مردوں کو, دونوں کے لیے یکساں. وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اس کا نام دین ہے. مرد اپنی نظروں کی حفاظت کریں, اس کا نام دین ہے. تو دین ایک ہی ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کامیابی کا راستہ. اور دین اللہ کا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے دین کو اتنا آسان بنا کر دیا ہے, اتنا آسان بنا کر دیا ہے کہ جو ہم دوسروں سے چاہتے ہیں اپنے لیے, اللہ نے اسی کو دین بنا کر ہمیں دیا ہے کہ تم بھی دوسروں کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ. بس اسی کا نام تو دین ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.